سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ حالیہ انتخابات نے عمران خان کے سامنے تند خوئی کے بجائے حکمت اور مصلحت کی کئی راہیں کھول دی تھیں۔ ان کے چاہنے والوں نے انہیں مالا مال کر دیا تھا۔ افسوس کہ یہ توشہ خانہ بھی انہوں نے کوڑیوں کے مول لٹا دیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے ہاتھ نہ ملانے کا اعلان کر کے عمران خان نے اپنے ارکان اسمبلی کی بھاری بھرکم تعداد کو بے وزن کر دیا۔ اس اعلان سے ان کے دونوں بڑے حریف ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اپنے ایک کالم میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف والوں کو یکایک سیاسی تنہائی کا احساس ہوا۔ بالآخر 80 کے لگ بھگ ارکان کا دریا ایک رکنی سنی اتحاد کونسل کی سوکھی نہر میں ضم ہو کر معدوم ہو گیا۔ اب قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی شناخت رکھنے والا کوئی رکن نہیں ہوگا۔ اسے پرلے درجے کی بے ہنری ہی کہا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 55 نئے چہرے آئے ہیں۔ ان میں کئی ایک معتدل، متوازن اور متحمل بھی ہوں گے، لیکن عمران خان کی نگاہ انتخاب علی امین گنڈاپور پر ہی جا ٹکی، جنہوں نے ابھی تک حلف بھی نہیں اٹھایا، لیکن اعلان کیا ہے کہ فضل الرحمان پاگل ہو گیا ہے، میں آتے ہی اسے پاگل خانے میں ڈالوں گا۔ نرگسیت زدہ لیڈر کی انا بدستور پھن پھیلائے کھڑی ہے اور پارلیمنٹ کے ایوان کو اوجڑی کیمپ بنانا منتہائے مقصود ٹھہرا ہے۔ عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا واقعی عمران خان نے 28 سالہ سیاسی زندگی میں حب الوطنی کے تقاضوں کو اپنی سیاست اور ذات سے بالاتر رکھا ہے؟ عوامی جلسوں میں حریفوں پر الزام اور دشنام کی بارش، معتبر قومی رہنماؤں کو بے ڈھنگے القابات سے نوازنا، نوجوان پود کی رگوں میں بارود بھرنا، سیاسی مخالفین کو چن چن کر نشانہ بنانا اور سیاست میں نفرت اور عداوت کے بیج بونا وہ اقدامات ہیں جن کو سر دست ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی IMF کے حضور تازہ عرضی سے قبل عمران خان نے کبھی اس نوع کا کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ کیا تحریک عدم اعتماد کی چاپ سن کر انہوں نے جان بوجھ کر IMF سے طے شدہ شرائط کو پامال کر کے آنے والی حکومت کے لیے شدید مشکلات پیدا نہیں کر دی تھیں؟ اگست 2022 میں عمران ہی کی ہدایت پر سینیٹر شوکت ترین نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزراء اعلیٰ سے کہا تھا کہ وہ IMF کو خط لکھ کر اپنی طرف سے بریت کا اظہار کر دیں تاکہ متوقع پروگرام کا راستہ روکا جا سکے۔ عرفان صدیقی یاد دلاتے ہیں کہ عمران خانی کے حکم پر فواد چودھری نے دو ٹوک بیان دیا تھا کہ اگر IMF نے پاکستان کو قرض دیا تو خیبر پختونخوا اور پنجاب ذمہ داری نہیں لیں گے۔ محض اپنی سیاست کے لیے قومی سلامتی سے متعلق ایک حساس خفیہ دستاویز سے کھیلنا قومی مفاد کے کس گوشہ خاص میں سجایا جائے؟ 2014 کے 4 ماہی دھرنے کے دوران انہوں نے جان بوجھ کر صرف اس لیے چینی صدر کے دورہ پاکستان کو سبوتاژ کیا کہ بھاری چینی سرمایہ کاری سے نواز حکومت کو تقویت نہ ملے۔ انہی دھرنوں میں عوام کو ٹیکس نہ دینے اور سول نافرمانی کی تلقین کی گئی۔ بیرون ملک پاکستانیوں سے کہا گیا کہ وہ ہنڈی کے ذریعے رقوم بھیجیں تاکہ پاکستان زر مبادلہ کے قحط کا شکار ہو جائے۔ ان کے وزراء کے بے ڈھنگے بیانات نے سی پیک منصوبے کو شدید نقصان پہنچایا اور پائلٹس کے بارے میں ایک احمقانہ بیان کے سبب PIA کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ صدمہ جاریہ جانے کب تک چلے گا؟ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اب کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کا کوہ ہمالیہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ 2013 کے 35 پنچر اب فارم 45 میں ڈھل چکے ہیں۔ پنڈی کمشنر کو 11 برس قبل کا افضل خان بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، تب بیلٹ پیپر کسی اردو بازار میں چھپ رہے تھے، اب یہ کام لکشمی چوک کے کسی چھاپے خانے میں ہو رہا ہے۔ جھوٹ کا طومار ہے اور الزامات کا انبار، کوئی حقیقت کی کورید پر آمادہ نہیں۔ انتخابات سے ایک ماہ قبل معتبر ادارے گیلپ پاکستان کا ایک سروے تمام اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ اس سروے کے مطابق پنجاب میں PTI کی مقبولیت کی شرح 34% تھی۔ 8 فروری کو اسے 35% ووٹ ملے۔ مسلم لیگ نون کی شرح 32% تھی، اسے 34% ووٹ ملے۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں 6% کی پیش بینی کی گئی تھی، اسے 6% ووٹ ہی ملے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے سروے میں بتایا گیا تھا کہ PTI کو 45% ووٹ مل سکتے ہیں، اسے 44% ووٹ ملے۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ 9% لے پائے گی، اسے 9% ہی ملے۔ جمعیت العلماء اسلام کے بارے میں 15% کی پیش گوئی کی گئی تھی، اسے 15% ہی ملے۔ ٹھوس حقائق کے باوجود ہاہاکار ہے کہ تھمنے میں نہیں آ رہی۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے 80 حلقے
چھین لیے گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن میں قومی اسمبلی کے صرف 22 حلقے چیلنج کیے گئے ہیں، جن میں سے 10 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ پنجاب کے صرف 7 حلقوں پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ عرفان صدیقی کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ پتھر کو جھونک نہیں لگائی جا سکتی۔ جو شخص آرمی چیف کی تقرری کو گلیوں چوراہوں کا موضوع بنا سکتا ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے اسلام آباد پر یرغار کر سکتا ہے، اس کا تختہ الٹنے کے لیے فوج میں دراریں ڈالنے کی سازش کر سکتا ہے، مذموم سیاسی مقاصد کے لیے دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے اور شہداء کی مقدس یادگاروں کو تاراج کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو لابنگ فرمز خرید کر انہیں پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کے لیے کروڑوں ڈالر لٹا سکتا ہے، اور جو پاکستان کو انسانی حقوق کی قتل گاہ باور کرانے کے لیے دنیا بھر میں بھارتی سفارتکاروں کے پہلو با پہلو متحرک ہو سکتا ہے، اس سے قومی سیاست کا مہذب کردار بننے کی توقع ریگزاروں پر لالا و گول کھلانے کی صحیح رائے گاہ کے سوا کچھ نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔